بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول درس نمبر 165 میں تیمم کرنے کی مکروہ اور مستحب چیزوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ جن چیزوں سے تیمم کرنا مکروہ ہے: نمک والی زمین پر تیمم کرنے کا حکم، ریت پر تیمم کرنے کا حکم، بلند جگہوں سے تیمم کرنے کا استحباب، اور اس بحث میں شہید ثانی نے جو ادبی تحلیل اور بعض چیزوں کی وجہ تسمیہ ذکر کی ہے اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ جن چیزوں سے تیمم کرنا مکروہ ہے اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُكْرَهُ التَّيَمُّمُ بِالسَّبْخَةِ بِالتَّحْرِيكِ فَتْحًا وَكَسْرًا وَالسُّكُونِ وَهِيَ الْأَرْضُ الْمَالِحَةُ النَّشَّاشَةُ عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ مَا لَمْ يَعْلُهَا مِلْحٌ يَمْنَعُ إِصَابَةَ بَعْضِ الْكَفِّ لِلْأَرْضِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِزَالَتِهِ۔ یکرہ التیمم بالسبخۃ، تیمم کرنا شوردار زمین میں، نمکین زمین میں، کلر والی زمین میں مکروہ ہوتا ہے۔ سبخہ اس کو 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ لغت عرب کے لحاظ سے اس کی 3 پروننسیشن ہیں، تلفظ ہیں۔ سبخہ با پر سکون کے ساتھ ہے، بالتحریک بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، سبخہ۔ با پر فتح پڑھیں گے تو سبخہ پر بن جائے گی، اور با پر زیر پڑھیں گے تو سبخہ بن جائے گی، اور تیسرا اس کا تلفظ ہوئی سکون کے ساتھ ہے، سبخہ۔ سین پر تو زبر ہی رہے گی، لیکن با پر 3 وجہ جائز ہیں، فتحہ، کسرہ اور سکون۔ وَهِيَ الْأَرْضُ الْمَالِحَةُ النَّشَّاشَةُ عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ۔ سبخہ کون سی زمین ہوتی ہے؟ جس پر وہ زمین ہوتی ہے المالحۃ، کلر والی زمین اس کو کہہ سکتے ہیں، نمک والی زمین اس کو کہہ سکتے ہیں۔ النشاشۃ، جس پر سبزہ نہیں اگتا، جس پر نمک اوپر آ جاتا ہے، تو اس کو اپنی اردو میں کلر والی زمین یا نمک والی زمین بھی کہتے ہیں۔ علی اشہر القولین، مشہور تر قول اس میں یہ ہے کہ کلر والی زمین پر تیمم کرنا مکروہ ہوتا ہے، یعنی جائز ہوتا ہے لیکن نہ کرے تو بہتر ہے۔ ما لم یعلها ملح یمنع اصابۃ بعض الکف للارض، جب تک اس زمین کے اوپر نہ آ جائے نمک، یمنع اصابۃ بعض الکف للارض، جو ہتھیلی کے بعض حصے کو زمین سے لگنے سے منع کرتا ہو، ایسا نمک اس کے اوپر نہ ہو، ایسے کلر والی زمین ہے تو اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جب نمک موجود ہو تو نمک کے اوپر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو معدنیات میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو گویا فرما دیا کہ یہ جو شہید اول نے فرمایا تھا کہ کلر والی زمین پر تیمم مکروہ ہے، تو وہ شرط ہے کہ جب اس کے اوپر نمک جمع نہ ہو چکا ہو، جو ہتھیلی کو زمین پر لگنے سے منع کرتا ہے۔ فلا بد من ازالتہ، اگر وہ جمع ہو چکا ہو تو پھر نمک کو ہٹا لینا ضروری ہے، واجب ہے، ازالہ کرنا نمک کا واجب ہے۔ یعلو کا معنی ہوتا ہے اس کے اوپر آ جانا، ہا زمین پر، ملحن نمک کا، یمنع جو منع کرے، اصابت لگنا، بعض الکف ہتھیلی کے بعض حصے کا، للارض زمین پر۔ اگر ایسا نمک نہ ہو تو پھر مکروہ ہوگا، اگر نمک ہو تو پھر اس پر نمک کو ہٹانا واجب ہے۔ اگر نمک کو ہٹائے بغیر تیمم کریں گے تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا۔ کراہت اس وقت ہے
جب زمین کے اوپر اتنا نمک نہ ہو جو ہاتھ کے بعد اسے کو زمین پر لگنے سے مانے ہو، کیونکہ اگر اتنا نمک ہو تو پھر اسے برطرف کرنا واجب ہے، ورنہ تیمم باطل ہوگا۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں نظریات کو بھی بیان کرنا چاہیے، چونکہ یہاں پر اشہر قولین کی بنیاد پر اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اجماع کا اس پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ سبخہ جو زمین ہوتی ہے، کلر والی زمین ہوتی ہے، اس پر جائز ہے، اور دلیلوں کا اطلاق بھی اس کے جواز کی دلیل بن سکتا ہے۔ تو ابن الجنید اسکافی جو تھے وہ منع کرتے تھے شور والی زمین، کلر والی زمین پر، تو ان کی کوئی ظاہری دلیل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز جن پر معدنیات پر اور نورے پر کیا تھا، اس کے بارے میں بحث پہلے گزر چکی تھی۔ معدنیات پر صحیح نہیں تھا تیمم کرنا، تو منتہی مطلب میں اسے مذہب علماء شیعہ قرار دیا گیا، کیونکہ وہ مفہوم سعید سے نکل چکی ہیں، اسم الارض سے نکل چکی ہیں۔ تو ابن ابی عقیل نے اس پر تیمم جائز قرار دیا تھا، تو وہ ضعیف نظریہ ہے۔ اور نورے اور گچ کے بارے میں کہا گیا کہ اس پر جائز ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ اکثر اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور معتبر میں اور تذکرۃ الفقہاء علامہ ہلی میں اور مجمع البرہان مقدس اردبیلی کی جو کتاب ہے اس میں جائز قرار دیا گیا ہے، تو وہ ضعیف ہے۔ تو جلنے سے پہلے ان پر تیمم ممنوع نہیں ہے، بلکہ مجمع البرہان سے مقدس اردبیلی کا قول ہے کہ اس میں نزاع نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت تو وہ نورا اور گچ زمین کا حصہ ہوتے ہیں، اور سرائر میں جو نورا پر منع قرار دیا چونکہ وہ معدنیات میں سے ہے، تو اس میں بھی اشکال ہے کہ یہ معدنیات میں سے نہیں ہے، بلکہ اس پر اسم الارض صادق آتا ہے، یہ ریت کی طرح ہے۔ تو یہ جناب اس سابقہ بحثوں کا تتمہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں والرمل، یہ یکرہ پر اس کا عطف ہے، بے سبخہ پر اس کا عطف ہے، یکرہ تیمم بالرمل، ریت پر بھی تیمم کرنا مکروہ ہے، لشبہہما بارض المعدن، اس کو شبہہما پڑھا ہے، تو اس کی جو ہے ضمیر میرے خیال میں دونوں کی طرف پھر لوٹ رہی ہے، یعنی سبخہ اور رمل دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کلر والی زمین اور ریت پر مکروہ ہے تیمم کرنا، لشبہہما بارض المعدن، چونکہ یہ معدنیات والی زمین سے مشابہت رکھتی ہیں، اس وجہ سے مکروہ ہے، حالانکہ چونکہ ان پر اسم الارض صادق آتا ہے اس وجہ سے ان پر جائز ہوتا ہے۔ وَوَجْهُ الْجَوَازِ بَقَاءُ اسْمِ الْأَرْضِ، اور رمل پر ریت پر جائز ہونا تیمم کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم الارض اس پر باقی ہے، اس کو زمین کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَوَالِي، یعنی بلند جگہوں پر، زمین کی بلند جگہوں سے تیمم کرنا مستحب ہے۔ اوالی کی خود تعریف فرماتے ہیں، وَهِيَ مَرْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ، وہ زمین کا حصہ ہے جو بلند ہوتا ہے، مستحب ہے تیمم کرنا زمین کی بلند مقام والی جگہ سے، للنص سے، چونکہ اس کے لیے نص اور روایت موجود ہے، تو جب روایت آ جائے تو پھر اس سے تیمم کرنا اس کا استحباب ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ کون سی روایت ہے جناب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شہید ثانی؟
تو میرے خیال میں کوئی خاص روایت تو کتب اربع وغیرہ میں نہیں ہے، لیکن جناب شہید نے اس کے لیے جو استدلال کیے ہیں اس میں نص بھی شامل کر لی ہے۔ جی، تو یہ جو شہید نے نص شامل کی ہے اس کے بارے میں مزید غور کرنا پڑے گا، چونکہ اووالی تو وہ بلند جگہوں کو کہتے ہیں، اس سے مستحب ہو گیا، جیسا کہ جو نچلی جگہیں ہوتی ہیں، نشیبی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پانی وغیرہ جمع ہوتا ہے، ان سے تیمم کرنا مکروہ ہے، آگے خود بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو نص کی طرف شہید نے اشارہ کر دیا کہ بلند جگہوں سے جائز ہے، اور دوسرا دلیل خود دیتے ہیں وَلِبُعْدِهَا مِنَ النَّجَاسَةِ، کیونکہ جو بلند جگہیں ہوتی ہیں وہ نجاست سے دور ہوتی ہیں۔ لِأَنَّ الْمَحَابِطَ تُقْصَدُ لِلْحَدَثِ، چونکہ حدث اور پیشاب کرنے کے لیے نشیبی جگہوں کا قصد کیا جاتا ہے۔ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْغَائِطُ، اسی سے غائط کا نام دیا جاتا ہے، لِأَنَّ أَصْلَهُ الْمُنْخَفِض، کیونکہ اس کا اصل معنی کیا ہے نشیبی جگہ، گہرائی والی جگہ۔ سُمِّيَ الْحَالُ بِاسْمِهِ، حال کو محل والا نام دیا گیا ہے، لِوُقُوعِهِ فِيهِ كَثِيرًا، کیونکہ براز جو ہوتا ہے، بول و براز جو ہوتا ہے اکثر وہ اسی نشیبی جگہ پر واقع ہوتا ہے، پاس جگہ پر واقع ہوتا ہے۔ نام رکھا گیا ہے حلول کرنے والے یعنی براز کو غائط کے ساتھ، مجازن پاخانہ کو غائط کہتے ہیں، حالانکہ غائط وہ منخفض اور نشیبی جگہ ہوتی ہے۔ غائط کا نام دیا گیا ہے علاقہ حال کی وجہ سے، جو کہ علائق مجاز میں سے ایک ہے۔ یہ نام گزاری من باب تسمیت الحال باسم المحل ہے، جس طرح کہا جاتا ہے یرل میزاب۔ جی، تو اب ہم اس میں دو چیزوں کا اضافہ کریں گے۔ ظاہراً یہ چیز جو ہے نا جی شہید کے ذہن میں تھی کہ پس جگہوں پر، نشیبی جگہوں پر تیمم مکروہ ہوتا ہے، چونکہ خلاف شیخ طوسی میں اس کا اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور بلند جگہیں جو ہوتی ہیں وہ نجاست سے بھی دور ہوتی ہیں اور اس پر زیادہ تر نجاست کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، اور اگر اس کے اوپر کوئی نجاست پڑ جائے تو بارش وغیرہ کے ذریعے اور سیلاب وغیرہ کے ذریعے وہ نجاست دور ہو جاتی ہے۔ اور تفسیر سعید جو قرآن میں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اس کی تفسیر میں بعض جگہوں پہ وارد ہے موضع مرتفع، بلند جگہ کو کہتے ہیں، سعید بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ کون سی روایت ہے؟ فقہ رضوی میں آئی ہے السعید الموضع المرتفع عن الارض والطیب الذی ينحدر عنہ الماء، سعید وہ بلند جگہ ہوتی ہے زمین کی، اور وہ پاکیزہ جگہ ہوتی ہے جس سے پانی نشیبی جگہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھا جناب علی اووالی پر مستحب ہونے کا تعلق۔ خصوصی ناس تو نہیں ملی، لیکن فقہ رضا جو مشہور کتاب ہے اب متاخرین میں، اس کی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بلند جگہ جو ہے مراد ہو سکتی ہے سعید سے۔ اچھا، یہ جو سبخہ ہے کلر والی زمین، اس میں ابن الجنید نے اختلاف کیا تھا، منع قرار دیا تھا اس سے، نہ وہ تو اس نے قرار دیا ہی تھا۔ اس سے جناب علی ریت پر بھی ابن الجنید نے منع کیا تھا، اور ایک روایت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو وسائل الشیعہ میں بھی موجود ہے، ان بعض اصحابنا کاتب الی ابی الحسن الماضی، امام کاظم علیہ السلام کی طرف لکھا یسألہ عن الصلاۃ علی الزجاج، شیشے پر نماز کے بارے میں سوال کیا، قال فلما نفذ کتابی الیہ تفکرت، راوی کہتا ہے جب میری خط چلا گیا تو میں نے فکر کیا اور کہا هو مما انبتت الارض ومال
کان لی ان اسالہ عنہ، یہ تو زمین کا حصہ ہوتا ہے تو میں اس کے بارے میں نہ پوچھتا۔ قال فکاتب الیہ، میری طرف امام نے جواب لکھا، لا تصلی علی الزجاج، شیشے پر نماز نہ پڑھو، ان حدثت کا نفس کا انہ مما انبتت الارض، اگرچہ تیرے دل میں آیا ہے کہ یہ زمین سے اگتا ہے، ولکنہ من الملح والرمل وہما ممسوخان، یہ نمک اور ریت سے ہوتا ہے اور یہ مسخ شدہ ہے، لیکن یہ ضعیف ہے، یہ روایت سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے اور اس پر علماء نے عمل بھی نہیں کیا۔ بہتر یہ ہے کہ ریت بھی زمین کا حصہ ہوتی ہے اور اس پر بھی جائز ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو آخر میں ایک ادبی پہلو پر بحث کی تھی، اس کو ایک مرتبہ مزید دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ پختہ ہو جائے کہ محابت نشیبی جگہوں پر حدث پیشاب وغیرہ کرنے کا قصد کیا جاتا ہے تو نجس ہوتی ہیں، اس وجہ سے نشیبی جگہوں پر مکروہ ہے، اور بلکہ اگر یقین ہو کہ نجس ہے تو پھر تو حرام بھی اور نجائز بھی ہوگا۔ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْغَائِطُ، یہ جو بول و براز ہوتا ہے، براز کو غائط کہتے ہیں، حالانکہ لِأَنَّ أَصْلَهُ الْمُنْخَفِضُ، کیونکہ اس کا اصل معنی کیا ہے؟ نشیبی جگہ، تو اصل میں نشیبی جگہ کو غائط کہتے ہیں، لیکن جو چیز اس کے اوپر پڑتی ہے، وہ جو پاخانہ ہے یا غائط ہے، اس کو غائط کہہ دیا گیا ہے، تو یہ محل کا نام ہے جو اس میں پڑنے والی جگہ کو حال کو دیا گیا ہے۔ سمی الحال باسمہ لوقوعہ فیہ کثیرا، چونکہ اکثر بول و براز نشیبی جگہ پر کیا جاتا ہے۔